اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ سورہ دہر ہے جو 31 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے شروع میں ہی انسان کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، اور سورت کی ابتدا میں انسان کی نسبت سے زمانے اور وقت کا بھی ذکر ہے، اس لیے اسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں جب وہ پہلے قابل ذکر چیز نہیں تھا، نہ اس کا کوئی تذکرہ تھا، نہ اس کا کچھ نام تھا، اور نہ اس کی کوئی حیثیت تھی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جو دنیا میں نظر آ رہے ہیں، ان میں چھوٹے بھی ہے، بڑے بھی ہے، فرمانبردار بھی ہے، نافرمان بھی ہے، ان میں سے ہر شخص پر ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی چیز بھی نہ تھا جو قابل ذکر ہو، بلکہ نطفہ منی تھا، اور اس سے پہلے غذا تھا، اور یہ غذا مٹی سے نکلتی ہے تو ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا، یعنی مرد اور عورت کے ملے جلے اجزاء سے یہ پیدا کیا گیا۔ ایک عرصے تک یہ نطفہ رہا، پھر جمع ہوا خون، پھر اعضاء بنائے گئے، پھر اس میں جان ڈال دی گئی، پھر رحم مادر میں یہ رہا، اس میں جان ڈالی گئی، پھر یہ دنیا میں آیا۔ اس کا بڑھنا بے حکمت نہیں ہے، انسان یوں ہی نہ سمجھے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جاؤں گا، بلکہ اس کی یہ تخلیق ابتلا اور امتحان اور آزمائش کے لیے ہے۔ اسے بہت سے کاموں کا مکلف بنایا گیا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ کا ارشاد ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے اعمال والا کون ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ انسان کو صرف حیات دے کر آزمائش میں نہیں ڈالا، بلکہ اس کو عقل و فہم بھی عطا کیا۔ وہ سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور ہدایت کو اس کے عقل و فہم پر نہیں رکھا، بلکہ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے سے سیدھی راہ، حق راہ بتلائی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تمام انسان اپنے خالق کو پہچانتے، مخلوق کو دیکھ کر خالق کی معرفت حاصل کرتے، اور انبیاء اکرام علیہم السلام نے جو دین پیش کیا، جو تعلیمات لے کر آئے، اسے قبول کرتے اور اللہ کے شکر گزار بندے بنتے۔ لیکن انسانوں کی 2 قسمیں ہو گئی، ان میں سے بعض شکر گزار بنے اور بعض ناشکرے بنے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر کیا۔ مؤمن بندے شکر گزار ہے، اور غیر مؤمن یعنی کافر ناشکرے ہیں، جنہوں نے عقل و فہم سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے کفر اختیار کر لی۔ ایسے نافرمانوں کے لیے اللہ کا ارشاد ہے، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ہم نے ہی کافروں کے لیے زنجیریں، گلے کے توق اور بڑھتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندوں کے بارے میں ذکر کیا اور ان کی 3 صفات نمایاں ذکر فرمائی۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ ایسے جام سے مشروبات پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، یہ مشروبات ایک ایسے چشمے کے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے پینے کے لیے مخصوص ہے، وہ اسے جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے۔ شکر گزار اور اللہ کے نیک بندوں کی پہلی صفت یوفون بالنذر، کہ وہ جب نظر مان لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تیسری صفت ان کی یہ ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔
اور ان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرة وسرورا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے بچا لے گا اور ان کو شادابی اور سرور سے نوازے گا۔ وجزاؤہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ ان باغوں میں آرام دہ اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جہاں نہ وہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے اور نہ کوئی سردی ہوگی اور نہ کوئی دکھ اور نہ کوئی غم ہوگا، بلکہ راحتوں میں نعمتوں میں ہوں گے۔ ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، اور حالت یہ ہوگی کہ ان باغوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے پل مکمل طور پر ان کے آگے رام کر دیے جائیں گے، یعنی تمام پل ان کے دست رس اور ان کے قابو میں دے دیے جائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور وہ پیالے گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے۔ قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، شیشے بھی چاندی کے جنہیں برنے والے نے توازن کے ساتھ برا ہوگا۔ یہ جنت کی ایک عجیب خصوصیت بیان فرمائی گئی ہے کہ عام طور سے چاندی شفاف نہیں ہوتی، اس لیے چاندی کا برتن شیشے کی طرح شفاف نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں کے یہ گلاس چاندی کے ہونے کے باوجود شیشے کی طرح شفاف ہوں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور وہاں ان کو ایسا جام پلا دیا جائے گا جس میں سونٹ ملا ہوا ہوگا، یعنی ایسے چشمے سے جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے سامنے خدمت کے لیے ایسے لڑکے گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یعنی ان لڑکوں کی عمر ایک جیسی رہے گی، ان پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم انہیں دیکھو گے تو یہ محسوس کرو گے کہ وہ موتی ہے جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب تم وہ جگہ دیکھو گے تو تمہیں نعمتوں کا ایک جہاں اور ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، ان کے اوپر باریک ریشم کا سبز لباس۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور فرمائے گا یہ ہے تمہارا انعام، اور تم نے دنیا میں جو محنت کی تھی اس کی پوری قدردانی کی گئی ہے، یہ تمہاری جزا ہے۔ اللہ یہ نعمت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت کا ذکر فرمایا جس کا کوئی بدل اور کوئی مثال نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر ثابت قدم رہو اور ان لوگوں میں سے کسی نافرمان یا کافر کی بات نہ مانو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا صبح اور شام ذکر کیا کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور کچھ رات کو بھی اس اللہ کے آگے سجدہ کیا کرو اور رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح کرو۔ ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ داعی پر ذکر اللہ، عبادت اور صبر لازم ہے تاکہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں تقویت قلبی حاصل ہو۔ خصوصاً رات کی نماز ایمان کی مضبوطی اور روحانی ترقی کا ایک اہم وسیلہ۔
ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت کی بات ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔